أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک بہترین موضوع پر ہے کہ باصلاحیت افراد ضائع کیوں ہو جاتے ہیں. قرآن کریم کی ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں ان چیزوں سے دور رہنے کی تلقین کی ہے جو ہماری صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہیں، ہمارے وسائل کو برباد کر دیتی ہیں اور ہمیں ترقی سے محروم کر دیتی ہیں. میں نے کئی باصلاحیت افراد کو دیکھا ہے جن میں غیر معمولی قابلیت موجود تھی، لیکن یا تو وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان ہی نہ سکے یا پہچاننے کے باوجود کچھ وجوہات کی بنا پر پیچھے رہ گئے. میں کوشش کروں گا کہ وہ وجوہات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہم سب ان سے بچ کر اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں اور اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے مفید بنا سکیں. ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حسد ہے. شیطان جو کہ ایک عظیم عبادت گزار تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی صلاحیت سے حسد کر بیٹھا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک لمحے میں عبادت گزار سے بغاوت کرنے والا بن گیا اور ہمیشہ کے لیے بدبختی کی علامت بن گیا. یہی حسد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں بھی تھا، جنہوں نے سوچا کہ اگر ہم یوسف کو ختم کر دیں تو ہمارے والد کی ساری محبت ہمیں مل جائے گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کو گرا کر خوشی تلاش کرنے والے خود برباد ہو جاتے ہیں. یہود و نصارہ کے سامنے حق واضح تھا، لیکن حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے اور ہمیشہ کے لیے اپنی ایمانی صلاحیت کو برباد کر بیٹھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا مددگار بنانے کی دعا کی تو ان کی صلاحیتوں کو تسلیم کیا اور کہا وہ مجھ سے زیادہ اچھا بول لیتے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ ایک حقیقی باصلاحیت شخص کا رویہ وہ دوسروں کی کامیابی اور صلاحیت سے حسد نہیں کرتا، بلکہ ان کو تسلیم کرتا ہے اور ان سے سیکھتا ہے. ہماری زندگی میں ہم جس بھی فیلڈ میں ہوں، جو ہی کوئی نیا شخص اس فیلڈ میں قدم رکھتا ہے ہم فوراً اس پر نظر رکھنے لگتے ہیں. اگر وہ کچھ کامیابی حاصل کر لے تو ہمارے چہروں پر ناگواری کے سائے لہرانے لگتے ہیں. یہ نشانی ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کو خود برباد کر رہے ہیں. باصلاحیت شخص کو حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جانتا ہے کہ ہر شخص کا اپنا راستہ ہے. وہ جانتا ہے کہ ہر کسی کا اپنا آسمان اور اپنی زمین ہے. وہ جانتا ہے کہ جو کچھ مقدر میں ہے وہ ضرور ملے گا. حسد کرنے والا ہمیشہ بے چین اور پریشان رہتا ہے، دل میں جلتا رہتا ہے اور سکون سے محروم ہو جاتا ہے. زہریلے خیالات کا شکار ہو کر خود کو اور اپنی قابلیت کو تباہ کر لیتا ہے. کامیابی کا راز حسد نہیں، سیکھنے میں ہے. حسد کا اصل علاج یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں. جو کچھ ملا ہے اس پر الحمدللہ کہیں. دوسروں کی ترقی پر حسد کرنے کے بجائے ان سے سیکھیں. اپنی محنت اور خلوص سے اپنی صلاحیت کو نکھاریں. ابھی اس لمحے اللہ کا شکر ادا کریں. یہ پہلا حصہ تھا باصلاحیت افراد ضائع کیوں ہو جاتے ہیں. اگلے حصے میں ہم مزید وجوہات اور ان کا حل پیش کریں گے. اس موضوع پر آپ کی رائے کیا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں. مزید اصلاحی اور قرآنی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرہ.